الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم زینا مزین کی گئی ہے للناس لوگوں کے لیے حب الشہوات نفسانی خواہشوں کی محبت۔ الشہوات یہ شہوتن کی جمع ہے اور اس کا معنی ہوتا ہے کسی مرغوب چیز کی طرف نفس کا کھنچ جانا، اور یہاں پر مراد کیا ہیں؟ جو طبیعت کو پسند ہوں، طبیعت جن کی طرف جلدی جاتی ہو، اور یہ مصدر ہے الشہوات، لیکن اسم مفعول کے معنی میں ہے مشتہیات۔ زینا مزین کی گئی ہے للناس لوگوں کے لیے حب الشہوات نفسانی خواہشوں کی محبت۔ من النساء، من یہاں پر یہ بیانیہ ہے، یعنی وضاحت کر رہا ہے کہ کون سی شہوات ہیں جو انسان کے لیے مزین کی گئی ہیں۔ من النساء عورتوں میں سے، والبنین اور بیٹے، والقناطیر اور خزانے۔ قناطیر یہ جمع ہے قنطارن کی، اور اس کے مقدار کے متعلق مختلف اقوال ہیں، لیکن سب کا خلاصہ یہی ہے کہ مال کثیر کو قنطار کہتے ہیں، اور اردو زبان میں ہم اس کا معنی اور مفہوم سمجھنے کے لیے خزانہ لفظ استعمال کرتے ہیں۔ والقناطیر اور خزانے المقنطرات جو جمع کیے گئے ہوں، یعنی ڈبل دگنے بڑھا چڑھا کر جو انسان نے فل اپنے پاس رکھے ہوئے ہوں۔ من الذہب کس میں سے؟ سونے میں سے، والفضۃ اور چاندی، والخیل اور گھوڑے۔ الخیل یہ اسم جمع ہے خیلاء سے مشتق ہے، اور اس کا معنی ہوتا ہے تکبر، کیونکہ گھوڑے کی چال کے اندر کیا ہوتا ہے؟ ایک قسم کا تکبر پایا جاتا ہے اس کی چال کے اندر۔ والخیل اور گھوڑے المسومہ نشان زدہ، نشان لگائے ہوئے۔ المسومہ یا تو یہ سیما یا سیمیا اس سے مشتق ہے، تو اس وقت اس کا معنی ہوگا نشان لگائے ہوئے، اور اگر اس کو ہم سومن سین واو میم اس سے مشتق مانیں گے تو پھر اس کے معنی ہوگا چرنے کے لیے جو گھوڑے چھوڑے گئے ہیں۔ والانعام اور چوپائے، مویشی۔ انعام یہ نعمن کی جمع ہے، اس کے اندر اونٹ، گائے، بکریاں سب اس کے اندر آ جاتے ہیں، لیکن زیادہ تر یہ جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ اونٹوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ والانعام اور مویشی، والحرث اور کھیتی۔ ذالک یہ متاع الحیات الدنیا دنیا کی زندگی کا سامان ہے۔ واللہ اور اللہ تعالی عندہ اس کے پاس حسن بہترین المآب ٹھکانہ ہے، اچھا ٹھکانہ ہے۔ قل کہہ دیجئے اعنبئکم کیا میں تمہیں خبر دوں، کیا میں تمہیں بتلاؤں، بخیر من ذالکم بہتر اس چیز سے، یہ جو چیزیں ہم نے پڑھی ہیں ان سے بہتر کیا میں تمہیں بتلاؤں؟ للذین ان لوگوں کے لیے اتقوا جو متقی بنے، جو ڈر گئے، عند ربہم ان کے رب کے پاس، جنات باغات ہیں، تجری من تحتها الانہار چلتی ہیں اس کے نیچے نہریں، جاری ہوتی ہیں، بہتی ہیں اس کے نیچے نہریں، خالدین فیہا ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں اس میں، وازواج اور بیویاں ہیں، مطہرۃ نہایت پاک صاف۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ازواج مطہرہ کیوں صفت لگائی؟ تاکہ دنیا والی جو عورتیں ہیں ان سے ایک ممتاز
حیثیت ان کی سامنے آ جائے۔ یعنی دنیا کی جو عورتیں ہیں اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے کئی قسم کے نقص رکھے ہیں، ٹھیک ہے، اور جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو جنت میں دینی ہے ان میں کسی قسم کا کوئی نقص نہیں ہے، وہ بالکل پاک صاف ہوں گی۔ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ، اور عظیم خوشنودی ہے۔ رضوان یہ کیا ہے؟ یہ ہے مصدر، لیکن یہاں پر کیونکہ حروف زیادہ ہو گئے ہیں اور تنوین تعظیم ہے تو اس لیے ترجمہ کیا کریں گے ہم؟ عظیم خوشنودی۔ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ، اور اللہ رب العالمین کی طرف سے عظیم خوشنودی۔ واللہ، اور اللہ تعالی بصیر بالعباد، خوب دیکھنے والا ہے اپنے بندوں کو۔ الذین یقولون، وہ بندے جو کہتے ہیں ربنا، اے ہمارے رب، اننا آمنا، بے شک ہم ایمان لائے، فاغفر لنا ذنوبنا، پس تو بخش دے ہمارے لیے ہمارے گناہوں کو۔ اب یہاں پر ایمان کو وسیلہ پیش بنایا گیا ہے، یعنی اپنے اعمال صالحہ کو بندہ بطور وسیلہ پیش کر سکتا ہے، یہ دلیل اس کی موجود ہے۔ فاغفر لنا، پس معاف کر دے ہمارے لیے، ذنوبنا، ہمارے گناہوں کو، وقنا، اور ہمیں بچا، عذاب النار، آگ کے عذاب سے، جہنم کے عذاب سے۔ الصابرین، اب وہ صفت اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ جنتیں تیار کی ہیں اور جو یہ دعا کرتے ہیں، ان کے اوصاف کیا ہیں؟ الصابرین، جو صبر کرنے والے ہیں۔ صبر کے اندر تینوں مفاہیم موجود ہیں، جو صبر کی تین قسمیں آپ کو بتائی تھی کہ نیکی کرنے پر انسان اپنے نفس کو آمادہ کرے، اپنے نفس کو جما دے، یا پھر گناہ سے بچنے پر اپنے نفس کو پیچھے لے کر آئے، یا مصیبت آنے پر صبر کرے۔ تو تینوں قسم کے صبر کو یہ شامل ہے۔ الصابرین، صبر کرنے والے، والصادقین، اور سچ بولنے والے۔ اب یہ سچ زبان سے یعنی بولنا بھی اس کے اندر موجود ہے، نیت بھی اس کے اندر شامل ہے، اور فعل بھی ہے۔ والقانتین، اور حکم ماننے والے، مطیع، فرما بردار، یعنی الخاضعین، خشوع خضوع اختیار کرنے والے، جھکنے والے۔ پیچھے بھی آپ نے یہ لفظ پڑھا تھا، وقوموا للہ قانتین، مطیع، فرما بردار۔ والقانتین، اور حکم ماننے والے۔ والمنفقین، اور خرچ کرنے والے۔ والمستغفرین، اور استغفار، بخشش مانگنے والے۔ بالاسحار، سحری کے وقت، یعنی رات کے آخری گھڑیوں میں، آخری وقت کے اندر۔ ان آیات کے اندر اللہ رب العالمین نے جو بات بیان فرمائی ہے وہ آپ کے سامنے بالکل واضح ہے۔ اصل میں کیا ہے، پیچھے آپ نے پڑھا تھا کفار کا تذکرہ، کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ کافروں کو ان کا مال اور ان کی اولادیں کسی قسم کا کوئی نفع نہیں دے گی۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے یہ چیز بیان کر دی کہ اللہ کے عذاب سے نہ ان کا مال ان کو بچائے گا، نہ ان کی اولادیں بچائیں گی، تو پھر اللہ رب العالمین نے دنیاوی جو چیزیں ہیں، دنیا کی جو زینت ہے، دنیا کی جو خوبصورتیاں ہیں، وہ اللہ رب العالمین نے انسان کے سامنے رکھ دی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اہل ایمان تمہیں یہ اپنی لپیٹ کے اندر لے لیں اور تم ان کے محبت کے اندر آ جاؤ اور اللہ رب العالمین کو تم ترک کر دو، چھوڑ دو۔ کیوں؟ ظاہر ہے اب وہ جو اموال اور جو اولاد تھی وہ ساری کی ساری ان چیزوں کے اندر آ رہی ہے جو ہم نے زین للناس حب الشہوات کے اندر پڑھی ہے، ٹھیک ہے۔ تو فرمایا کہ ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچا کر رکھنا۔ یہ نعمتیں ہیں جو ہم نے پڑھی ہیں اللہ تعالیٰ کی، کس بندے کے لیے؟ جو بندہ حقیقی طور پر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کا بھی حق ادا کرتا ہے، حق کی ادائیگی میں کسی قسم کی کوئی کمی کوتاہی نہیں کرتا، تو یہ یقیناً اگر انسان کو چیزیں مل جاتی ہیں تو یہ بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمتیں ہیں اس بندے کے پاس۔ لیکن اگر یہ چیز انسان کے پاس آ جائے اور اس کے بعد انسان اللہ تعالیٰ کی عبادت سے غافل ہو جائے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کو ترک کر دے، چھوڑ دے، اور دنیا کی کیا نام ہے اس خوبصورتیوں کے اندر اپنے آپ کو اس نے مگن کر دیا اور بھول گیا کہ میرے اس دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے، تو پھر یاد رکھیے یہ نعمتیں نہیں ہیں، یہ اس کے لیے پھر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب ہے۔ اور یہ مل جانا
یہ کسی طرح بھی اس کے پاس موجود نہیں رہیں گی۔ یہ یاد رکھیے، یا تو آپ اس کو چھوڑ کے چلے جائیں گے یا آپ کو یہ چھوڑ کے چلے جائے گی، یہ ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ دنیا کی زندگی کا ساز و سامان ہے بس، اور کچھ نہیں ہے۔ یا تو بندہ کیا ہے، زندگی کے اندر یہ ساری چیزیں موجود ہے، فوت ہو گیا، کیا ساتھ لے کے جائے گا؟ کوئی بھی قبر میں ساتھ نہیں لے کر جاتا۔ آپ چھوڑ کے چلے گئے، یا دنیا ایک دن آپ کو چھوڑ کے چلی جائے گی، آپ غربت میں آ جائیں گے۔ تو اس لیے فرمایا یہ متاع الحیات الدنیا، یہ اصل مقصود نہیں ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے یہاں پر جو ترتیب رکھی، جو نفسانی خواہشات کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے ترتیب رکھی ہے، حقیقت کے اندر بھی یہی ہے کہ انسان سب سے پہلے کیا چیز ہے جس کی طرف انسان لپکتا ہے، انسان بھاگتا ہے، وہ النساء، عورتیں ہیں، اس کی طرف انسان بھاگتا ہے۔ اب کہیں گے آپ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں ان کو عورتوں کی بھی فکر نہیں ہوتی، ان کو صرف مال کی فکر ہوتی ہے۔ وہ بہت کم لوگ ہوں گے، بہت کم ہوں گے جن کو مال بس صرف مال، ٹھیک ہے، ان کو عورتوں سے کوئی لگاؤ نہ ہو، یہ بہت کم ہوگا۔ وگرنہ اللہ رب العالمین نے انسان کے اندر یہ چیز فطرتاً رکھی ہے کہ وہ صنف مخالف کی طرف دوڑ کے جاتا ہے، وہ بھاگ کر جائے گا۔ زین للناس حب الشہوات، لیکن اللہ نے یہاں پر جو حب الشہوات کا لفظ استعمال کیا، اس سے بھی یہ بات واضح ہو گئی کہ یہ صرف کیا ہے، نفسانی خواہش ہے، یہ اصل نہیں ہے، یہ اصل نہیں ہے۔ اس سے اپنے آپ کو، یعنی انسان جتنا ہو سکے اپنے آپ کو دور رکھے، بچا کر رکھے۔ اور اسی وجہ سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نا کہ سب سے بڑا جو فتنہ ہے جو بنی اسرائیل کی ہلاکت کا سبب بنا، جس کے اندر سب سے پہلے فتنے کے اندر بنی اسرائیل مبتلا ہوئے، وہ کیا تھا؟ یہ عورتوں کا فتنہ تھا۔ عورتوں کے فتنے کا وہ شکار ہو گئے تھے۔ اور یاد رکھیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو حدیث ہے اس کے اندر بھی یہی الفاظ ہیں، حبب الیہ من دنیاکم النساء، کہ تمہاری دنیا میں سے جو چیز مجھے محبوب ہیں وہ کیا ہیں؟ عورتیں، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے خوشبو بیان فرمائی، پھر اس کے بعد فرمایا وجعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک جو ہے وہ نماز میں، یعنی آپ نے مقدم عورتوں کے رکھا۔ اور عورتوں سے مراد علماء وہاں پر کیا لیتے ہیں؟ عام عورتیں نہیں، آپ کی جو ازواج تھیں، کہ دنیا میں سے ہر عورت آپ کو پسندیدہ نہیں، جو آپ کی ازواج ہیں وہ پسندیدہ ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد خوشبو، لیکن آپ نے ان دونوں کو پسندیدہ بیان کیا کہ میرے نزدیک یہ پسندیدہ ہے، لیکن آنکھوں کی ٹھنڈک نہ بیوی کو قرار دیا نہ ہی خوشبو کو آپ نے کہا، بلکہ آپ نے فرمایا کہ جو مجھے لذت ملتی ہے وہ اس سے بھی زیادہ نماز کے اندر ملتی ہے۔ وہ اصل یعنی مقصود ہے اہل ایمان کا بھی کہ وہ بیویوں سے محبت رکھے، لیکن اصل چیز جو محبت ہو وہ اللہ کا دین ہو، اللہ کی عبادت ہو، نماز ہو، اس کی طرف وہ بندہ بڑھ کے جائے۔ تو سب سے پہلی چیز جو انسان جس کی طرف بھاگتا ہے وہ کیا ہے؟ النساء، عورت۔ اب مثال ہے، بچہ جوان ہوتا ہے، اب اس سے پوچھیں جی آپ بڑے ہو کر کیا کریں گے، کما کر کیا کریں گے؟ شادی کروں گا۔ مطلب پہلی چیز ہی وہ آپ کو یہ بتائے گا کہ مقصود کیا ہے میرا؟ نکاح کرنا، شادی کرنا۔ تو یعنی اللہ رب العالمین نے یہ فطری طور پر انسان کے اندر رکھی ہے، اس لیے اس کو مقدم رکھا۔ اب اس کے بعد جب شادی ہوتی ہے، پھر اس کے بعد انسان کو کیا چاہیے ہوتا ہے؟ اولاد۔ اور اولاد میں بھی لڑکی نہیں لڑکا چاہیے ہوتا ہے، بیٹے چاہیے ہوتے ہیں، والبنین، اس لیے اللہ تعالیٰ نے بیٹوں کا ذکر کر دیا۔ پھر اب بندہ جب نکاح بھی ہو گیا، عورت بھی آ گئی، اللہ تعالیٰ نے اولاد بھی دے دی، اب اس کے بعد اب اس سے پوچھو کہ اگلی خواہش کیا ہے؟ وہ کہے گا میرے پاس اتنا مال و دولت ہو کہ میں، میری بیوی، میرے بچے ہم اچھی طرح زندگی گزار سکیں، ہمیں کسی قسم کی کوئی پریشانی نہ ہو، جو ہم چاہیں ہمیں مل جائے دنیا کے اندر، ہمارے پاس اتنا خزانہ موجود ہو، ہم جائیں جو خریدیں جو چاہیں کریں، کسی قسم کی ہمیں رکاوٹ نہ ہو۔ تو تیسری چیز انسان اس طرف جاتا ہے۔ اب اس کے اندر سب سے زیادہ چیز انسان کو کیا پسند ہے؟ سونا، گولڈ، وہ مانگتا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ اس کو کہیں یہ لے، پیسے لے لیں، ایک طرف پیسہ دیں اور ایک طرف سونا دیں، وہ سونے کو اٹھائے گا۔ کیوں؟ اس کو پتہ ہے اس کی وہ اہمیت نہیں جو یہ تھوڑا سا مجھے سونا دے رہا ہے، یہ جو شاید یہ پورا گٹھا بھی بنا کے دے رہا ہے وہ اس کے مقابلے میں کچھ نہ ہو، وہ سونا انتخاب کرے گا۔ تو بس ذهب سونا ہے۔ پھر اس کے بعد انسان چاندی چاہتا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے جب مال دے دیا، اب بندے کو گاڑی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اس وقت کے حساب سے کیا تھا؟ گھوڑے تھے، اب آپ کی گاڑیاں ہیں، ٹھیک ہے، جو اعلیٰ سے اعلیٰ
ہوں اب بندہ اس طرف بھاگے گا۔ والخیل المسومہ، تو اس لیے کہا کہ وہ گھوڑے چاہیے جو نشان لگے ہوئے ہوں۔ نشان لگے ہوئے سے مراد کیا ہے؟ انتہائی خوبصورت اور ان کی اچھی تربیت کی گئی ہو، دور سے ہی وہ نظر آتا ہو، عمدہ بہترین گھوڑا ہو، اور گھوڑے کھڑے ہوں تو انسان کی نظر اس گھوڑے پر جا کر ٹکے کہ یہ گھوڑا بہترین ہے، ٹھیک ہے۔ والخیل المسومہ، وہ مال انسان چاہتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد والانعام، اب انسان چاہتا ہے گھوڑا آ گیا ہے، اب میرے پاس کیا ہے؟ اونٹ ہوں، بھیڑ بکریاں ہوں، گائیں ہوں، میرے پاس میرا پورا ایک اپنا باڑا ہو، ٹھیک ہے، میں کھاؤں گوشت، جب کھانا چاہتا ہوں ان کو ذبح کروں، کھا لوں، دودھ پیوں، ٹھیک ہے۔ والحرث، اب حرث کھیتی کو بعد میں کیوں رکھا؟ اس کی وجہ ہے کہ اس کے اندر محنت زیادہ ہے۔ اب ظاہر ہے آپ نے کسان کو دیکھا وہ صبح سے شام تک لگا ہوتا ہے، اب باقیوں کے اندر اتنی محنت نہیں ہے، یہاں پر وہ اپنے آپ کو کھپاتا ہے، کھپا کر پھر جا کے سال 6 مہینے بعد اس کو کچھ نہ کچھ ملتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے والحرث، کھیتی انسان بعد میں چاہتا ہے، وہ کہتا ہے اگر یہ مجھے مل گیا مجھے کھیتی کی ضرورت نہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو سب سے آخر میں رکھا۔ پھر فرمایا ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ ساری چیزیں ذکر کرنے کے بعد فرمایا کہ اس ساری چیزوں کو اللہ رب العالمین نے صرف تمہارے لیے رکھا ہے، یہ دنیا کی زندگی گزارنے کا ساز و سامان ہے، باقی کچھ نہیں ہے، کہ دنیا کے اندر تم نے رہنا ہے تو اس کے لیے یہ تمہاری ضروریات اللہ نے رکھ دی، یہ تمہاری مقاصد نہیں ہے۔ مقاصد کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی عبادت، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، تو ضرورت کو ضرورت رکھنا چاہیے، مقصد کو مقصد۔ اب کیا ہوتا ہے، لوگ جہاں پر غلطی کرتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ دنیا کو وہ مقصد بنا لیتے ہیں، اور جو اللہ رب العالمین کی عبادت ہے اس کو ضرورت بھی نہیں بناتے، کہ ضرورت، اور پھر ضرورت بھی کیا کہ پریشانی تکلیف کے اندر بھی انسان اللہ کی عبادت نہیں کر رہا ہوتا، اور پھر بہت زیادہ اگر پھنس جائے پھر شاید اس کو کبھی یاد آ جائے کہ میں نے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے، اللہ تعالیٰ کو پکارنا ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے رکوع سجود کرنا، وغیرہ اس طرف آتا ہی نہیں ہے، تو ہم نے اس کو انتہائی پیچھے چھوڑ دیا۔ تو اصل چیز کیا ہے؟ متاع الحیات دنیا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں صرف دنیا کی زندگی کا ساز و سامان ہے۔ تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دعا کیا کرتے تھے، وہ دعا یہ تھی کہ اللہم انا لا نستطیع الا ان نفرح بما زینتہ لنا، کہ اللہ ہم طاقت نہیں رکھتے مگر ان چیزوں کے ساتھ جو تو نے ہمارے لیے مزین کر دی، اس سے ہم خوشی ہمیں حاصل ہوتی بس، اور کچھ بھی ہمیں طاقت نہیں ہے۔ ہم دیکھتے ہیں اگر مجھے سونا مل گیا خوشی آ جاتی ہے، مجھے گھوڑا مل گیا خوشی ہو جائے گی، کھیتی مل گئی خوشی ہے، بیویاں مل گئی خوشی ہے اس کے اندر، لیکن فرمایا اللہم انی اسألک ان انفقہ فی حقہ، اللہ اگر تو مجھے یہ چیزیں دے دے تو میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ میں ان کو اس کے حق کے اندر خرچ کروں، یعنی یہ جو تو مجھے نعمتیں دے تو پھر جو اس کا تقاضا ہے میں ان تقاضوں کو پورا کروں، میں تیرے راہ کے اندر ان کو خرچ کر سکوں۔ تو یہ صرف دنیا کی زندگی ہے، دیے تو نے اگر مجھے، تو اللہ پھر مجھے اس کی بھی توفیق دینا کہ میں ان کو کس کے اندر خرچ کروں؟ جو تیری پسندیدہ راستے ہیں، خیر والے راستے ہیں، جہاں پر تو نے پسند کیا ہے میں ان جگہوں پر اس مال کو خرچ کروں۔ اور پھر اللہ رب العالمین نے یہاں پر اشارہ بھی یہ کر دیا کہ کیا نام ہے، ذالک متاع الحیات الدنیا سے، کہ یہ ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے، کبھی بھی یہ ہمیشہ نہیں رہے گی، یہ ایک وقت آپ کے پاس ہوں گی اور پھر اس کے بعد اس کو زوال ہے، اور زوال کی پھر دو صورت، یا تو آپ چھوڑ کے چلے جائیں گے یا یہ آپ کو چھوڑ کے چلی جائے گی۔ واللہ عندہ حسن المآب، اور اللہ رب العالمین جو ہیں اس کے پاس بہترین لوٹنا ہے۔ مآب معنی کیا ہوتا ہے؟ لوٹنا، ٹھیک ہے، بہترین لوٹنا ہے، بہترین ٹھکانہ ہے اللہ رب العالمین کے بعد۔ اب سوال یہاں پر ایک پیدا ہوتا ہے کہ اس دن تو اللہ رب العالمین دردناک عذاب بھی دیں گے، سزائیں بھی دیں گے اللہ رب العالمین، تو یہ بہترین لوٹنا کیسے ہو گیا؟ یہ ایک خاص گروہ کے لیے، کن کے لیے؟ جن کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت کے اندر کیا ہے، جو اہل ایمان ہیں، متقی ہیں، اللہ رب العالمین سے ڈرتے ہیں، ان لوگوں کے لیے یہ بہترین اللہ رب العالمین کی طرف لوٹنا ہے کہ وہ اس دنیا سے فوت ہو کر اللہ رب العالمین کے پاس چلے جائیں اور اللہ رب العالمین ان کو اجر و ثواب دے۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ایک سوالیہ انداز اختیار کیا، اور یہ سوالیہ انداز جو اختیار کیا جاتا ہے اس کے پیچھے حکمت کیا ہوتی ہے کہ متوجہ کرنا مقصود ہوتا ہے، کیونکہ جب آپ سوال کرتے ہیں، سوال کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آپ کو جواب آئے،
جواب نہیں آتا تو ظاہر ہے پھر بندہ اس کی طرف تھوڑا سا کان لگاتا ہے، توجہ کرتا ہے، اچھا اس کا پھر آخر جواب کیا ہے، مجھے تو نہیں پتہ تھی یہ بات، تو آخر پھر کیا ہے؟ تو اللہ رب العالمین نے یہاں پر وہی طریقہ اختیار کیا کہ اے نبی ان سے کہہ دیجئے کیا میں تمہیں خبر نہ دوں، تمہیں نہ بتلاؤں جو اس سے بہتر ہے، اس سے افضل ہے، یعنی یہ جو ساری چیزیں آپ نے پڑھی ان سے بہتر اور اس سے افضل چیز تمہیں نہ بتلاؤں؟ پھر کہا کہ بتلاؤ کیا ہے؟ پھر اللہ رب العالمین نے جنت کا تذکرہ کیا، پھر جنت کی دیکھیں نعمتیں اللہ رب العالمین نے یہاں پر جو ذکر کی وہ کیا ہے؟ خالدین فیہا، کہ یہ نعمتیں ہمیشہ ہمیشہ ملنے والی ہیں، ان کے اوپر کبھی زوال نہیں آئے گا، کبھی ختم نہیں ہوگی۔ یہ نہیں ہے کہ آپ ایک نعمت جنت کی آپ نے ایک دفعہ استعمال کر لی دوبارہ نہیں استعمال کر سکتے، یا آپ ایک استعمال کر رہے ہیں وہ تھوڑی دیر کے بعد وہ درخت نظر آیا وہ ختم ہو جائے گا، نہیں، وہ کبھی بھی ختم ہونے والی نہیں ہے، اس کو کبھی بھی زوال نہیں۔ اور پھر دنیاوی جو انسان بیویاں عورتیں چاہتا ہے نا، اس کا پھر اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا، وہ ازواج مطہرہ، کہ یہاں پر ان کے ساتھ اللہ رب العالمین نے کئی معاملات کو لگایا ہوا ہے۔ اب اس کی وجہ سے انسان کیا ہے، کبھی وہ کترا بھی جاتا ہے ان سے، کبھی نفرت بھی محسوس کرتا ہے، کراہیت بھی آ جاتی ہے، سب کچھ ہوتا ہے، لیکن وہاں پر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یہ سارے معاملات نہیں ہوں گے، کچھ بھی وہاں پر اس طرح نہیں ہوگا، بالکل نہایت پاکیزہ صاف ستھری وہ ہوں گی۔ اور واللہ بصیر بالعباد، یہاں پر اللہ رب العالمین نے اشارہ کیا ہے۔ اچھا پھر ایک اور چیز، ورضوان من اللہ رب العالمین کی طرف سے خوشنودی، اللہ رب العالمین کی خوشنودی جو ہے یہ سب سے بڑا عظیم تحفہ ہے، ورضوان من اللہ اکبر، کیونکہ جب اللہ رب العالمین کی خوشنودی اگر کسی کو حاصل ہو گئی اس کے بعد پھر کبھی بھی اللہ کی ناراضگی اس کے اوپر نہیں آئے گی۔ جب اللہ تعالیٰ ایک بندے سے راضی ہو جائے تو یاد رکھیے اس پر کبھی بھی پھر اللہ تعالیٰ ناراض نہیں ہوتے۔ جو ہم حدیثیں پڑھتے ہیں نا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جنت کی فلاں صحابی کو بشارت دے دی، فلاں کو دے دی، ایسے نہیں بشارتیں ان کو ملی، وہ بشارت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مل چکی۔ سیدنا عثمان کو نبی علیہ السلام نے ایسے تو نہیں کہہ دیا تھا کہ آج کے بعد عمل نہ کرنا، حالانکہ عمل سے کون روک سکتا تھا، ٹھیک ہے، لیکن کیا ہے کہ اللہ کو ان کا عمل اتنا پسند آ گیا کہ اب فرمایا کہ اب اس کے بعد عثمان عمل بھی نہ کرو نا، اللہ رب العالمین تم سے راضی ہو گئے۔ اہل بدر کے بارے میں کیا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں کو جھانکا اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں پسند کر دیا، سب کو اللہ رب العالمین نے جنتی بنا دی۔ تو یہ سارے اللہ رب العالمین کے کیا ہے وعدے رضوان، یہ کیا ہے جب آ جاتی کسی کے اوپر اس کے بعد یہ پھر کبھی بھی اس کو زوال نہیں آتا، کبھی بھی یہ ختم نہیں آتی، پھر ہمیشہ ہمیشہ وہ بندہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے اندر رہتا ہے۔ تو ورضوان من اللہ، تو قیامت والے دن جو چیز انسان کو حاصل ہوگی وہ یہی ہوگی، اللہ کی خوشنودی، کیونکہ اللہ تعالیٰ شروع میں کیا ہے سخت غصے میں، سخت ناراضگی کے اندر، اور یہ قیامت کے قیامت کیوں واقع ہوگی؟ اللہ کا غصہ ہے، اللہ رب العالمین کا یہ غصہ ہے جس کی وجہ سے قیامت قائم ہوگی۔ ابھی بھی اللہ تعالیٰ کا غصہ ہے لیکن وہ غصہ اس طرح نہیں ہے، اگر ہوتی قیامت آ جانی ہے۔ تو قیامت کے وقوع کا پس منظر یہی ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کا غصہ ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو اللہ تعالیٰ کی حمد، ثنا، تسبیح، تحمید ہر کچھ کرتے رہیں گے لمبا عرصہ، اب حدیثوں کے اندر کوئی وضاحت نہیں ہے، وہ مہینوں پر مشتمل ہے، ہفتوں پر مشتمل ہے، سالوں پر مشتمل ہے، کوئی نہیں، 50,000 سال کا ایک دن ہے، کتنا لمبا عرصہ آپ سجدے میں گرے رہیں گے، وہ صرف کیا ہے اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرنے کے لیے، کہ اللہ کا غصہ تھوڑا ٹھنڈا ہو، اللہ رب العالمین کی جو ناراضگی ہے پوری مخلوق کے اوپر وہ ناراضگی تھوڑی کم ہو۔ اور پھر 3 مرتبہ آپ یہ عمل کریں گے کہ اللہ کی ناراضگی، غصہ جتنا ٹھنڈا ہوگا لوگوں کا حساب و کتاب اتنا آسان ہوگا۔ تو تیسری مرتبہ کے بعد آپ صرف اتنا کہیں گے لوگوں کے ساتھ جو یہ معاملہ پیش آیا اللہ بس اب ان کا حساب کر، جنت یا جہنم جو تو نے دینا ہے وہ دے دے۔ کیوں؟ اس سے پہلے والی جو حالات ہے وہ بڑی خطرناک ہے۔ اب اس کے اندر کسی کو استثناء نہیں، یاد رکھیں، مسلمان ہے وہ بھی اس کے اندر آ رہا ہے، کافر ہے وہ بھی اس کے اندر موجود ہے، کیونکہ مسلمان جب جنت میں جائے گا پھر وہ جنت کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوگا نا، ابھی تو ہے ہی نہیں، ابھی تو وہ محشر کے میدان کے اندر موجود ہے، وہ 50,000 سال والے دن کے اندر ابھی تک موجود ہے، تو وہاں سے نکلے گا تو پھر جا کر اس کو کیا ہے وہ جنتوں کی نعمتیں ملیں گی، لذتیں ملیں گی، تو اس لیے وہ سوال کیا جائے گا۔
اور پھر آخر کے اندر اللہ رب العالمین نے یہ بات بیان فرمائی واللہ بصیر بالعباد، کہ اللہ رب العالمین جو ہے اپنے بندوں کو خوب دیکھنے والا ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اشارہ کیا ہے اس چیز کی طرف کہ جو بھی تم عمل کرو گے اس نیت کے ساتھ کرو کہ اللہ رب العالمین تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اگر تم نے مال دولت جمع کیا اس وجہ سے کہ وہ مال و دولت تم دنیا کی زندگی گزارنے کے لیے کرنا چاہتے ہو، اللہ کی عبادت کو پس پشت نہیں ڈالتے، اللہ تعالیٰ کو علم ہے، لیکن کیا اللہ کی عبادت کو پس پشت ڈالتے ہو پھر یہ مال جمع کر رہے ہو، تو اللہ تعالیٰ کو سارا کچھ علم ہے۔ اور بصیر بالعباد کے اندر یہاں پر آخرت کی طرف بھی ایک اشارہ ہے۔ پھر آگے اللہ رب العالمین نے وہ صفات پہلے ان کی دعا نقل کی کہ ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، کہ اللہ ہم ایمان لے کر آئے ہیں تو ہمارے گناہوں کو بخش دے۔ اس ایمان کی وجہ سے، اس کے وسیلے سے ہم تیرے سے دعا کرتے ہیں کہ ہمارے اس ایمان کی وجہ سے ہمارے گناہوں کو بخش دے، وقنا عذاب النار، اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے، یعنی جو عذاب ہے جہنم کا وہ ہم سے دور کر لے۔ اب اس کا معنی کیا ہے؟ ایک تو معنی اس کا یہ ہے کہ ہم اس کے مستحق نہ ہوں، کیونکہ ابھی تو پتہ نہیں نا انسان وہ عذاب النار کا مستحق ہے یا نہیں ہے۔ تو ایک تفسیر اس کی یہ کی جاتی ہے کہ اگر تو ہمیں اس کا مستحق بنائے گا تو اللہ ہمیں اس عذاب سے بچا لے، اور دوسرا یہ ہے کہ ہمیں اس اعمال سے بچا لے جو ہمیں جہنم کی طرف لے کر جائے، جو ہم پر تیری ناراضگی کا سبب بنے اور جہنم کا عذاب ہم پر لازم ہو جائے، تو اس لیے ہمیں ان چیزوں سے بچا لے۔ پھر آگے اللہ رب العالمین نے صفات ذکر کی، اور اس کے اندر سب سے پہلے صبر کو ذکر کیا، اور یہ صبر کے بعد یہ ساری چیزیں اس کے تابع ہیں، یاد رکھیں، کیونکہ صبر کی میں نے 3 قسمیں آپ کو بتائی تھی: اطاعت کے اوپر اپنے آپ کو کھڑا کرنا، معصیت سے اپنے آپ کو بچانا، مصیبت تکلیف کے اوپر صبر کرنا۔ اب ظاہر ہے آپ نے سچ بولنا ہے، اس کے بعد آپ کو حالات کوئی بھی آ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ نے جو مطیع فرمان برداری کرنی ہے، اب صبح کے وقت آپ نے اٹھ کے فجر کی نماز پڑھنی ہے، مشقت ہے، تکلیف ہے، رات کے وقت عشاء کی نماز پڑھنا مشقت ہے، تکلیف ہے، لیکن آپ کیا ہے اپنے نفس کو کھڑا کر رہے ہیں اطاعت کے اوپر، تو یہ ساری یعنی اس کے تابع ہیں، اس لیے پہلے صبر لے کر آئے، اس کے بعد پھر سچائی کو اللہ رب العالمین نے نقل کیا، پھر اس کے بعد فرمان برداری کو، اور پھر اس کے بعد انفاق فی سبیل اللہ کو، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک خاص وقت کا ذکر کیا، وہ کیا ہے؟ سحری کا وقت۔ یہ وقت اللہ رب العالمین کو بڑا ہی پسندیدہ ہے، اس کے اندر انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو اب ایام ہمیں مل رہے ہیں یہ یقیناً اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے، یاد رکھیں، سردی بڑی نعمت ہے ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، کیوں؟ رات کا ایک لمبا وقت ہوتا ہے۔ اب ہم کیا کرتے ہیں کہ یار صبح 6 بجے اٹھنے سے بہتر ہے کہ ہم عشاء پڑھتے ہی 8 بجے سو جائیں، ہم کہتے ہیں چلو 12 بجے سوئیں گے، 6 گھنٹے ہیں، نہیں، عشاء کے فوری بعد سو جائیں، جلدی سوئیں، تاکہ آپ کی نیند پوری ہو، جو 2 3 بجے 4 بجے آپ 5 بجے آنکھ کھلتی ہے اس وقت اٹھیں، اور اٹھ کے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو توفیق دی ہے 1 2 رکعت 4 رکعت جتنی بھی وہ بندہ ادا کرے۔ اور اس وقت کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ضمانت دی ہے کہ اس وقت جو بندہ اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے اللہ تعالیٰ رد نہیں کرتے، استغفار کرتا ہے اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں، دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ قبول کرتے ہیں، بیمار ہے شفا مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو شفا دیتے، یعنی کچھ بھی ہے اللہ رب العالمین، لیکن شرط کیا ہے؟ یقین کے ساتھ مانگے، بندہ یقین کے ساتھ اللہ رب العالمین سے مانگے۔ تو یہ وقت انتہائی پسندیدہ ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین آسمان دنیا کی طرف نزول فرماتے ہیں، عرش سے اللہ تعالیٰ اس آسمان پر آتے ہیں جو ہمیں نظر آتے ہیں، صرف کس لیے؟ بندوں کو کہ کوئی ہے مجھ سے مانگنے والا، کوئی بخشش مانگنے والا۔ تو اللہ تعالیٰ روزانہ رات کو آئیں، لیکن میں کبھی بھی نہ اللہ تعالیٰ سے مانگوں، تو اس کے اندر مجھے اپنا بھی جائزہ لینا چاہیے۔ تو نیت ہمیشہ یہی کر کے انسان کو سونی چاہیے، اور جلدی سونے کی عادت بنائیں، اور ان ایام کو خاص طور پہ غنیمت سمجھیں کہ اللہ رب العالمین یہ اب ایام ہمیں جو دے رہے ہیں، اس میں بندہ کوشش کرے کہ کم از کم ان سردیوں والے جو ایام ہیں اس کے اندر میں رات کو قیام اللیل لازم کروں گا، وہ چاہے پھر آپ 2 رکعت کر لیں، 4، جتنی بھی اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دیتے ہیں اس کو اختیار کریں، کیونکہ والمستغفرین، اس وقت جو ہے استغفار جو بندہ کرتا ہے اس کو ایک تو کیا ہے کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہوتی، اور ریاکاری سے بڑی دور ہوتا ہے انسان، کسی کو نہیں پتا کہ اس وقت انسان کون کہاں پر کھڑا ہے، ٹھیک ہے،
اور کوئی شور شرابہ نہیں ہوتا۔ ابھی آپ کریں گے کہیں پر کسی کی کال آ رہی ہے، کسی کا کیا ہوگا، کوئی آپ سے رابطہ کرے گا، کوئی آپ کا انتظار کر رہا ہوگا، بندے کو ٹینشن ہوگی جاؤں میں اس کے پاس جاؤں، اس کے پاس جاؤں، لیکن اس وقت تو کسی کے پاس کچھ نہیں ہے، سب کو پتہ ہے ابھی سب سوئے ہوئے اٹھیں گے بعد میں، تو کیا ہے اخلاص پیدا ہوتا ہے۔ اور یہ ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا، فرمایا کہ یہ رات کا جو اٹھنا ہے یقیناً ہے تو بڑا مشکل، لیکن انسان کی اس سے باتیں درست ہو جاتی ہیں۔ انبیاء کے اوپر یہ اسی لیے چیز لازم رکھی گئی تھی کہ وہ کیونکہ جو دعوت دینا چاہتے ہیں اس کے اندر اللہ رب العالمین درستگی اس کے ذریعے سے پیدا کرتے ہیں۔ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔